السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ہشتم کی غزل نمبر 2 جس کے شاعر جگر مرادآبادی ہیں اس کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی بات، اردو غزل میں انسانی زندگی کے مسائل اور درد و غم کو پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ جب ہم اردو غزل کو پڑھتے ہیں تو اس میں انسان کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں اور جو اس کو دکھ درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے پیش کیا گیا ہے، ایسے انداز سے پیش کیا گیا ہے جس کا اثر ہوتا ہے۔ انہیں پڑھ کر ہم پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے غالب نے اس مصرعے میں بیان کیا ہے۔ اور جب ہم غزل کے اشعار پڑھتے ہیں تو اشعار پڑھ کر ہم پر ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سی حالت ہماری ہو جاتی ہے، ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے مرزا غالب نے اس مصرعے میں بیان کیا ہے۔ اور یہ مصرع مرزا غالب کا دیا ہوا ہے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یعنی جب ہم ان اشعار کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، میں نے یہ جانا، مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ چیز بھی میرے دل میں ہے۔ یعنی جو بیان کی جا رہی ہے غزل کے اشعار میں، جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ پہلے ہی سے میرے دل میں ہے۔ یعنی گویا انسانی زندگی کے مسائل کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے ہی ساتھ پیش آ رہی ہیں۔ تو غزل کے اشعار ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی اور یگانگت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اور غزل کے اشعار کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے غزل کے اشعار جو ہیں وہ ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی اور اتحاد کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، یگانگت، اتحاد، ہمدردی، دوستی۔ تو ہم جب ان کو پڑھتے ہیں اشعار کو تو ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں انسانوں سے ہمدردی کرنی چاہیے اور محبت اور اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے۔ تو جگر کی شاعری میں بھی یہ رنگ نمایاں ہے۔ جگر کی شاعری کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا یہ پہلے ہی سے یہ باتیں ہمارے دل میں تھیں، اور ان کے اشعار کو پڑھ کر انسانوں سے ہمدردی اور یگانگت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جان پہچان، مختصر سا جگر مرادآبادی کا تعارف ہم دیکھتے ہیں۔ ان کا اصل نام جو تھا علی سکندر تھا، جگر مرادآبادی کا۔ وہ 1890 میں پیدا ہوئے، 1890 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی علی نظر بھی شاعر تھے، اور ان کے جو والد تھے علی نظر، وہ عالم بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے۔ جگر کم عمری ہی میں شعر کہنے لگے تھے، اور جگر مرادآبادی کی خاص بات یہ تھی کہ بہت بالکل جب وہ چھوٹے تھے اسی وقت سے، مطلب بہت زیادہ عمر اس وقت نہیں تھی، اس وقت تک سے شعر کہنے لگے تھے۔ اور جگر کی شاعری میں عشق کا پہلو ممتاز نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم ان کی شاعری کا جائزہ لیں تو اس میں ایک بہت نمایاں پہلو، بہت ہی نمایاں چیز جو ہم کو نظر آتی ہے ان کی شاعری میں، وہ عشق ہے، محبت ہے۔ جگر کی شاعری میں سادگی اور روانی کے ساتھ دلکشی، رنگینی، کیف و سرمستی پائی جاتی ہے۔ اور ان کی شاعری کی بہت ساری خصوصیات ہیں جس میں سادگی ہے، روانی ہے۔ سادگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا مطلب اتنا آسانی سے سب کے سمجھ میں آ جائے۔ تو ان کی شاعری میں ایسی اشعار ہوتے ہیں ان کے جو آسانی سے سب کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اور روانی ہوتی ہے، یعنی ان کے اشعار میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ الفاظ اس طرح سے اتنے سہل اور اتنے آسان ہوتے ہیں جو روانی کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں، جس میں کہیں رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ اور ساتھ میں دلکشی بھی پائی جاتی ہے، خوبصورتی بھی ہے ان کی شاعری میں، رنگینی بھی ہے۔ رنگینی کا مطلب مختلف مضامین کو بیان کرتے ہیں، کوئی ایسی خشک باتیں بیان نہیں کرتے۔ ان کے یہاں پر ایسی رنگینی ہوتی ہے کہ انسان اس میں کھو جاتا ہے، مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ کیف و سرمستی پائی جاتی ہے، اور ان کے یہاں پر کیف اور سرمستی بھی ہے، یعنی ایک طرح کی عجیب سی کیفیت اور ایک سرور کی کیفیت بھی ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ آتش گل اور شعلہ طور ان کے شعری مجموعے ہیں، اور دو کتابوں کے جو خاص مشہور ہیں ان کی، ایک آتش گل ہے اور ایک شعلہ طور، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ آتش گل پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے انعام سے نوازا گیا تھا، اور ہمارا جو ایک بہت مشہور ایوارڈ ہے جو ساہتیہ اکیڈمی انعام دیا جاتا ہے، وہ آتش گل پر انہیں ملا تھا، اور 1960 میں جگر مرادآبادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب ہم غزل کی طرف چلتے ہیں۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ جگر مرادآبادی کہتے ہیں کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، لیکن ایسے تو انسان کئی لوگوں سے ملتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کا دل ملتا ہے، یعنی انسان کے خیالات ملتے ہیں، انسان جس سے محبت کرتا ہے۔ ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جس سے انسان کا دل ملتا ہے۔ ایسے تو آدمی روز کئی لوگوں سے ملتا ہے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن سے اس کا دل ملتا ہے، جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، جو اس کا ہم خیال ہوتا ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔
اور میں اس کے غم، اس کے جو ظلم ہے، وہ اس نے جو مجھ پر ظلم کیا ہے اس کو میں بھول جاتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے ظلم کو بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، میں اس کے ظلم کو بھول جاتا ہوں۔ وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے، وہ کچھ اس سادے انداز سے، اس اچھے انداز سے ملتا ہے، اتنے سیدھے پن سے ملتا ہے، بھولے انداز سے ملتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں اس کے سارے ظلم بھول جاتا ہوں جو اس نے مجھ پر ظلم کیے تھے۔ وہ اس ادا سے، اس سادگی سے، اس بھولے پن سے ملتا ہے کہ میں سارے پچھلے اس کے جو ظلم ہیں اس کو سب بھلا دیتا ہوں۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج پتہ نہیں آج کیا بات ہے ایسی کہ میں دیکھتا ہوں کہ پھولوں کا جو رنگ ہے وہ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ یعنی جب تو ہے دوست مسکراتا ہے تو تیرے مسکرانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ آج وہ پھولوں میں وہ بات پائی جا رہی ہے۔ گویا عجیب سی بات کہی کہ تیری ہنسی کا رنگ پھولوں میں بھی نہیں ملتا، لیکن آج کچھ ایسی بات ہے خاص کہ پھولوں میں تیری ہنسی کا رنگ پایا جاتا ہے۔ مطلب پھول آج اتنے تر و تازہ محسوس ہو رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا تیری ہنسی کا رنگ آج ان میں پایا جا رہا ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ خوش قامتی، اچھے قد والا ہونا، جس کا قد اچھا ہو، نہ بہت زیادہ اونچا ہو اور نہ بہت زیادہ پست قد ہو۔ تو سلسلہ فتنہ قیامت کا، قیامت کے فتنے کا سلسلہ تیری خوش قامتی سے ملتا ہے، تیرے اچھے قد سے ملتا ہے۔ یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ قیامت میں جو آزمائش کا جو سلسلہ ہے، قیامت میں جو آزمائش پیش آئے گی، جو مصیبت پیش آئے گی، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق وہ تیرے اچھے قد سے بھی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح قیامت میں انسان مصیبت کا شکار ہوگا، لوگ مصیبت کا شکار ہو جائیں گے اور آزمائش میں مبتلا ہوں گے، اسی طرح تیرا قد اتنا اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگ آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں اور کئی لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ عجیب بات کہی کہ ملاقات کر کے بھی جو کبھی ملتا نہیں ہے، مطلب ملتا تو ہے، ملاقات کرتا ہے، لیکن ایسے ملتا ہے، اس بیزاری کے ساتھ ملتا ہے، اس اکتاہٹ کے ساتھ ملتا ہے اور اس انداز سے ملتا ہے گویا کبھی ملا ہی نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے دل کو کیا کروں، شاعر کہتا ہے کہ ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ ٹوٹ کر ملنا یعنی بہت زیادہ محبت کرنا، کہ دل اسی سے جو ہے بہت محبت کے ساتھ ملتا ہے، حالانکہ اس کا رویہ یہ ہے کہ وہ مل کے بھی کبھی نہیں ملتا، وہ بہت بیزاری کے ساتھ ملتا ہے۔ لیکن میرے دل کا عجیب حال ہے، شاعر کہتا ہے کہ میرا دل ٹوٹ کر اسی سے ملتا ہے کہ جو مل کے بھی کبھی نہیں ملتا، یعنی جو میرا دوست جو کبھی مجھ کو مل کر بھی جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کرتا، صحیح طور سے ملاقات نہیں کرتا۔ پتہ نہیں میرے دل کا کیا معاملہ ہے کہ دل اسی سے خاص طور سے محبت کرتا ہے۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسایگی سے ملتا ہے، اور میری جو روح ہے، شاعر کہتا ہے، اس کو محبت کا جو مزہ ہے، بلکہ ایک عام بات کہہ رہا ہے شاعر کہ روح کو جو محبت کا مزہ ملتا ہے وہ دل کے پڑوس کی وجہ سے ملتا ہے۔ یعنی دل میں جو محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے روح بھی اثر لیتی ہے، روح بھی ایک طرح کا سکون محسوس کرتی ہے اور اس محبت کا مزہ محسوس کرتی ہے۔ گویا جو دل ہے یہ ایک بہت اہم حیثیت رکھتا ہے انسان کے جسم میں، اور اس کی وجہ سے روح کو بھی محبت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ جب دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو روح بھی اس کا مزہ محسوس کرنے لگتی ہے۔